ابو علی ابن سینا 980 سے 1037 تک تعلیم، سائنسی طبی خدمات، فلسفہ، ریاضی، علم نجوم، سائیکالوجی، جنہیں مغرب میں اویسینا کے نام سے جانا جاتا ہے، اسلامی سنہری دور کے عظیم مسلم سائنسدان، فلسفی، طبیب اور دانشور تھے۔ ابن سینا کا تعلق فارسی نسل سے تھا اور ان کی ولادت بخارا موجودہ ازبکستان میں ہوئی تھی۔ ان کا مکمل نام ابو علی الحسین بن عبداللہ بن حسن بن علی ابن سینا تھا۔ تعلیم اور ابتدائی زندگی۔ ابن سینا نے بچپن ہی سے تعلیم میں دلچسپی لی اور 10 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا۔ 16 سال کی عمر میں انہوں نے طب کا علم حاصل کرنا شروع کیا اور جلد ہی ماہر طبیب بن گئے۔ ان کی ذہانت اور علمی شوق نے انہیں مختلف علوم میں یکتا بنا دیا۔ سائنسی اور طبی خدمات۔ ابن سینا کی سب سے مشہور تصنیف القانون فی الطب ہے، جو کئی صدیوں تک یورپ اور اسلامی دنیا میں طب کی ایک معیاری کتاب رہی۔ اس کتاب میں انسانی جسم، امراض، ان کے علاج اور مختلف ادویات کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ابن سینا نے طبی تحقیق کے ذریعے مختلف امراض کی وجوہات اور ان کے علاج میں اہم کردار ادا کیا۔ فلسفہ۔ ابن سینا نے فلسفے کے میدان میں بھی اہم خدمات انجام دی۔ ان کا فلسفہ اسلام یونانی فلسفہ و منطق کے امتزاج پر مبنی تھا۔ انہوں نے ارسطو کے فلسفے پر شرحیں لکھیں اور اسلامی فلسفے کے ساتھ ہم آہنگ کیا۔ ان کی کتاب الشفا ایک اہم فلسفیانہ تصنیف ہے، جس میں منطق، طبیعیات، ریاضی اور علم الحیات پر تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔ ابن سینا نے ریاضی، فلکیات اور علم کیمیا میں بھی مختلف تحقیقیں پیش کیں۔ انہوں نے کائنات کی تخلیق اور انسانی روح کے تعلق پر بھی غور کیا۔ ان کی تحقیق میں علمی اور نظریاتی دونوں پہلو شامل ہیں، جس میں انہوں نے تاریخ کے عظیم فلسفیوں اور سائنسدانوں کو بھی شامل کر دیا۔ ابن سینا نے فلسفے میں اسلامی، یونانی اور ایرانی روایات کو مدغم کیا۔ ان کی مزید وسعت دی۔ فلسفیانہ نظام میں 3 بنیادی موضوعات پر مبنی تھا: وجود، علم اور روح۔ ان کا نظریہ تھا روح ایک اصل حقیقت ہے جو جڑا ہوا انسان ہے۔ انسان کی روح کو جسمانی زندگی حاصل ہے۔ علم کا مقصد حقیقت کو سمجھنا ہے، اس کا اصل ذریعہ عقل ہے۔ ان کے فلسفیانہ خیالات نے اسلامی فلسفے اور صوفیانہ نظریات پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ طب اور جراحی میں نمایاں کارنامے۔ ابن سینا کی کتاب القانون فی الطب میں 500 سے زائد ادویات کا ذکر ہے، جن کو انہوں نے مختلف امراض کے علاج میں استعمال کرنے کے طریقے بتائے ہیں۔ اس کتاب نے طب کے جدید اصولوں کی بنیاد رکھی اور بیماریوں کی وجوہات، علامات اور علاج کے طریقے کو ایک مربوط نظام میں پیش کیا۔ انہوں نے دل، گردے، جگر اور اعصابی نظام کے امراض پر تحقیق کی اور کئی بیماریوں کے تشخیصی طریقے تجویز کیے۔ ابن سینا نے انفیکشن اور جراثیم کے بارے میں بھی کئی نظریات پیش کیے، جنہوں نے بعد میں جدید جراثیمی نظریے کی بنیاد فراہم کی۔ ریاضی اور علم نجوم میں تحقیق۔ ابن سینا نے ریاضی اور فلکیات میں بھی خدمات انجام دی۔ انہوں نے جغرافیہ اور فلکیات پر کتابیں لکھی، زمین کی شکل و حجم کے بارے میں نظریات پیش کیے۔ انہوں نے ستاروں کی حرکات، سیاروں کی گردش کو سمجھنے کے لیے فلکیاتی جدولیں تیار کی۔ ان کا ریاضیاتی کام مسلم دنیا اور یورپ کے علمی حلقوں میں بہت مقبول ہوا۔ علم النفس، سائیکالوجی۔ ابن سینا نے علم النفس میں بھی نمایاں کام کیا۔ انہوں نے انسانی دماغ کے ساتھ اس کے مختلف حصوں کی خصوصیات پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے نفسیاتی بیماریوں کی علامات اور اس کے علاج کے طریقے تجویز کیے۔ ان کے مطابق ذہنی امراض کی وجوہات جسمانی اور نفسیاتی دونوں ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے اس موضوع پر تحقیق کی، جسے آج جدید نفسیات کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ میراث اور اثرات۔ ابن سینا کی خدمات اور تحقیقات کا اثر آنے والی کئی صدیوں تک مسلم دنیا مغرب پر رہا اور وہاں کی کتابوں یورپ کی جامعات میں پڑھائی جاتی ہیں۔ ان کی تحقیق کو جدید فلسفے کی بنیادوں میں شمار کیا گیا۔ وفات۔ ابن سینا کا انتقال 1937 میں ایران کے شہر ہمدان میں ہوا۔ ان کی علمی خدمات آج بھی زندہ ہیں اور ان کا شمار دنیا کے عظیم ترین سائنسدانوں میں ہوتا ہے۔ ان کی تحقیقات نے جدید طب اور فلسفے کی بنیادوں پر گہرا اثر چھوڑا۔